الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ دی پاک بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی توفیق بخشے. ایصال ثواب دی اج دی محفل شریف برادران خادم حسین کھرل صاحب اور محمد طالب کھرل صاحب انہوں دے والد گرامی محترم جناب محمد امیر خان کھرل مرحوم جنہ دے روحنو ایصال ثواب دی خاطر خیرات اور دعائے مغفرت دا اہتمام ہے. پروردگار عالم جل جلالہ مرحوم نو اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے. عزیزان گرامی انتہائی مختصر وقت دے اندر جس موضوع تے کلام کراں گا اس دا عنوان ہے عظمت والدین. توجہ نہ لاکھو سبحان اللہ. انتہائی اہم عنوان ہے. وقت دی ضرورت ہے.
سنن دے بعد مومن بندہ جس نو اللہ تعالی ایمان دے نال نال ضمیر دی دولت دیتی ہے نا، او اللہ رسول دے بعد سب تو وڈا حق والدین دا سمجھے گا۔ بولو عزیزم، کل کائنات عرش فرش دا مالک خالق اللہ ہے۔ جو کچھ آسمانہ دے اندر ہے اور جو کچھ زمینہ دے اندر ہے اس نو بناون والا ذات رب العالمین ہے۔ کل کائنات اللہ تعالی بنا کے نا بڑیاں بڑیاں چیزاں ہیں اس کائنات دے اندر جنہاں نو تقدیا انسان محو حیرت ہو جاندہ ہے، لیکن افضل اشرف اور اعلی اللہ تعالی انسان نو بنایا، بنا کے نا اللہ تعالی خود اعلان فرما دیتا ہے فی احسن تقویم، میں جو انہوں بنایا ہے بڑا سونا بنایا ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالی انسان دے تابع کر چھڑی، مسخر کر چھڑی۔ ہن جس مالک تعالی سانو بنایا ہے انساناں نو، ساڈے حقیقی مالک خالق انساناں دے انسانات تے رب خود حق بنا دیتے، رشتہ داریاں، داد کا خاندان، نان کا خاندان، مامے نے، چاچے نے، بھائی نے، سسرے، الغرض جتنے تعلقات رشتے مقدس اللہ تعالیٰ بڑھائے۔ کافر ہندوؤں دے اندر یہ رشتہ داری نہیں، توجہ ہے نا؟ یہود و نصارہ جڑے انگریز نے انہوں دے اندر رشتہ داری ہے ہی کون؟ اولاد نو نہیں خبر باپ کون ہے، باپ نو نہیں خبر میری اولاد ہے کہ نہیں، لیکن عزت اور شرف اللہ تعالی مسلمانوں نو عطا فرمایا ایسے ایسے رشتے بنا چھڑے کہ جنہ دا تقدس، جنہ دی عزت مسلمانہ تے فرد کر چھڑے۔ مالک تعالی نے پیر دے حق بنائے نے مرید تے، اور مرید دے حقوق بنائے نے مرشد تے، استاد دا حق شاگرد تے، شاگرد دے حقوق استاد تے۔ اسی طرح رب تعالی جڑے حقوق بنائے نا سب تو اپنے اور اپنے رسول دے بعد وہ ہیں والدین دے حقوق اولاد تے، اور اولاد دے حقوق والدین تے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ رکھنی، میرا اپنا گھر پنڈ وسیب۔ مالک تعالی جڑے حقوق بنائے نے نا سارے تو اعلیٰ وہ والدین دے نے، جنہ دا ذکر اللہ تعالی اپنے پاک کلام دے اندر فرمایا، غور نال سننا اس انداز دے اندر کہ جتھے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے نال والدین دی خدمت دا ذکر کیتا ہے۔ پورا قرآن اٹھا، کسی نو عزت شرف نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت دے بعد فرمایا ہوئے بھئی ان دے حق پورے کرو، نہیں، فرمایا اپنے والدین دے حقوق پورے کرو۔ اللہ دا کلام میں تلاوت کر رہا ہوں، تسی توجہ نال سنوا کو سبحان اللہ۔ ارشاد رب العالمین مولا فرماؤں ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بے نیاز فرماؤں ہے حکم اللہ دا ایک تے عبادت خاص میری کرنی، عبادت دے اندر اللہ دا شریک کسی نو نہیں ٹھہرانا، خالص عبادت اللہ دی،
عبادت دا ذکر کرن دے بعد اللہ فرما رہا وبالوالدین احسانا، ماں باپ نال احسان کرو، بدلہ نہیں، احسان دا ذکر اللہ فرمایا، لفظ آ رہے نے وبالوالدین احسانا، اللہ فرمایا احسان کرو، بدلہ نہیں، احسان کرو۔ احسان دا مطلب کی ہے؟ سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی شریف دے اندر اللہ دے کلام دی تفسیر انہاں لکھی ہو، تفسیر دے اندر لکھ دے رہے ایک ہے بدلہ، ایک ہے احسان، انہاں دونوں دا فرق زمین آسمان دا ہے۔ بدلے دا مطلب کی ہے؟ بچہ جدو جنم لے لیندا وے ماں دی گود دے اندر آ گیا، ہن والدین بچے دا خیال رکھ دے، نگہبانی رکھ دے، انہاں دی خوراک دا اہتمام کر دے، او دے لباس دا اہتمام کر دے، خورد نوش دا بیمار ہو جائے او دی جناب دوائی دارو دا اہتمام کر دے نے۔ اے ہن جدو بچہ پرورش پا رہا وے، جنہ جنہ عمر دے اندر بڑھدا جا رہا وے، ماں باپ دی خدمت دے اندر مصروف نے، کوئی دکھ تکلیف دی برداشت نہیں کر دے۔ ہن لیکن جدو بچہ بلوغت نو پہنچ گیا وے، کم کاج والا بن گیا وے، ہن والدین بڑھاپے نو پہنچ گئے، ہن بیٹا والدین دی خدمت کرے، انہاں نو کپڑا دے، رہائش دے، انہاں دے کھانے پینے دا اہتمام کرے، بیمار ہو جاون تو انہاں دا دوائی دا بندوبست کرے۔ اے بزرگ فرماؤندے نے اے تے بدلہ وے، اینو بدلہ آکھ دے، اے بدلہ انہاں تیری خدمت کیتی، اج تو انہاں دی کر رہی اے تے بدلہ تے اللہ فرماندا احسان کرو۔ اے تے بدلہ ہے، تو بچہ سے انہاں تینوں کپڑے لے دیتے تو لے کے دے رہی ہے، اے تے احسان نہیں، اے تے بدلہ ہے۔ انہاں تینوں کھانا دیتا تو دے رہی ہے، بدلہ ہے۔ انہاں دوائی لے دیتی بیمار سے تو لے کے دے رہی ہے، تے بدلہ ہے۔ بولو یار ہے بدلہ کہ نہیں؟ تے اللہ فرما رہی ہے احسان کرو۔ انہیں تے بدلہ ہے نا یار، اسی کو انہاں تے احسان تے نہیں نہ کر رہے، یہ سارا کوئی ساڑے نال بچپنے چو کر چکے، رہائش ہونا دیتی، لباس ہونا دیتا، کھانا ہونا دیتا، دوائی ہونا دیتی، دکھ سوکھے جو ساڑے ہم قدم رہے، آج ایسے اگر انہاں دے نال کرنے ہاں او میرا بھائی یہ تے بدلہ ہے۔ اللہ کلام مجید فرمایا احسان کرو، احسان کیے، بولو بولو ہائے ہائے ہائے۔ سید محمود آلوسی فرماندے نے احسان اے بندا وے جتنا خدمت بچپنے دے اندر ماں باپ دواڈی کی 1000 گنا زیادہ خدمت انہاں دی اولاد کرے، 1000 ہاں گنا ود کے خدمت کرے، اے بنے گا احسان۔ اینو احسان آکھ دے، بدلہ نہیں، بجنہ انہاں کی در تو بھی انہاں کر دے بدلہ۔ احسان اللہ فرمایا 1000 ہاں گنا ود، شفقت بھی انہاں نال کر، محبت بھی انہاں نال کر، خدمت بھی انہاں دی کر، تابعداری بھی انہاں دی کر، نوازشات بھی انہاں دے نال کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ دا یار ہے، ابو ہریرہ فرماندے میں اسلام دی دولت قبول کی تھی، ماں میری مشرکہ سی، حالت شرک دے اندر، نہ میرا نال جمن والا بھائی نہ بہن، ابا فوت ہو گیا، تنہا ماں سی۔ ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں اللہ سونے ایمان اسلام دی دولت دتی، بڑا اللہ سونے میرے تے فضل فرمایا، انعام مل گیا وے، اسلام جو مل گیا وے۔ آپ فرماؤندے نے سارا دن میں اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر رہنا، اللہ دے رسول دی میں زیارت کرنی، نماز پڑھنیاں، کلام اللہ دی میں تلاوت کرنی، رات جدو ہونی۔ توجہ ہے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت حضرت العلام مولانا قاری محمد شمیم احمد شکوری۔ توجہ ہے، آپ تشریف لائے۔ ایتھے باسو ایتھے آخر 15 منٹ اور بارگت فون کر دیا۔ اچھا سب بولو طبیعت چلو جی میں جناب، آخری 15 چلو ٹھیک ہوگی، ماشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔
توجہ ہے، انتہائی اہم موضوع ہے۔ ابو ہریرہ فرمایا بے رات جو دو ہونی نہ میں عشاء دی نماز پڑھنی، توجہ عمل چلے ہونا یار، علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درگاہ، جو سون کے تے موڑی اتھائیں کھلوتے ہیں بدلے نہیں مڑ سنن دا فائدہ کوئی فائدہ ہی نہیں پھر عالم آمن خطاب کرن جناب اپنا دماغ خرچ کرن وقت کڈن آپ اوہ ہی کھڑے ہیں یار عالم دس رہے بھئی ماں دی کر خدمت تے اپنی ماں ہے یار، باپ دی کر خدمت عزت اپنا باپ ہے۔ ابو ہریرہ فرمان دیں میں نے اپنی والدہ دے کول آنا عشاء پڑھ کے، تنہا سی والدہ یا میں والد فوت ہو گیا بھائی بہن ہے نہیں نال جمن والا، میں اپنی اماں دے کول رات نو جا حجرے دے اندر بانا او دی تبا دے مطابق مزاح دیا گلا کرنیا تاکہ انہاں دی طبیعت دے اندر فرحت خوشی اور راحت آ جائے، اور میری ماں میرے تے خوش ہو کے سمے ہے مشرک۔ ابو ہریرہ فرمایا میں اللہ دے دین اسلام دی عزت دسنی ہی آئے ماں اسلام بڑا عظیم ہے، اسلام دی گلاں دسنیاں اسلام دی عزت عظیم دسنی، ماں میری توجہ دے نال سن دیا رہنا، لیکن جدو ماں میری شرک والی گل کرنی میں توجہ نہ دینی، اسی طرح رات گزر جانی، آدھ رات گزر جانی، پھر اگلا دیار آ جانا۔ آخر ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دیار آیا ہے اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر میں عرض کی دی یا رسول اللہ تو رحمت للعالمین نبی ہے، دعا فرما رب العالمین میری ماں نو ایمان دی دولت دے، ایمان مل جاوے اسلام مل جاوے، رحمت کائنات نے ہاتھ چک لے۔ ابو ہریرہ دی ماں دے حق دعا منگی رسول اللہ نے۔ ابو ہریرہ فرماندے میں اٹھ کھلوتا بھاج پیا وا اپنے گھر وال میں دوڑ رہا بڑا تیزی دے نال، اینا تیز میں اپنی زندگی دے اندر کدے نہیں دوڑیا، میں بڑا تیز جا رہا وا۔ صحابہ ڈکیا کہنے لگے ابو ہریرہ خیر ہے اینا تیز دوڑنا سا کدے تکیا نہیں۔ ابو ہریرہ فرماؤں لگے یارو میری ماں دے ایمان دی دعا اللہ دے نبی منگی ہے، میں دوڑ رہا وہاں اس نیت نال میں ویکھاں گا کہ ابو ہریرہ گھر پہلا پہنچ دا یا اللہ دے نبی دی دعا پہلا پہنچ۔ ابو ہریرہ فرما دل میں اپنے گھر پہنچے، باہر جناب دروازہ بند سی، اندر کنڈی لنگی سی، میں جناب دروازہ کھٹکھٹایا، میری ماں جواب دیتا کہنے لگی بیٹا ابو ہریرہ میں غسل پہ کرنیا میرے پتر ذرا ٹھہر جا۔ ابو ہریرہ فرماندے نے پہلا بارہ میری ماں میرے نال نرم بولی، میں اندازہ لا لیا اللہ دے نبی دی دعا پہنچ، غسل کیتا دروازہ کھولے، میری ماں دے سر دے وچوں جناب والا دے پانی دے قطرات ٹپک رہے، نال ہی ماں مینوں کہن لگی پتر ابو ہریرہ مینوں مبارک دے، اللہ سونے مینوں اسلام دی دولت عطا فرما دی، میں مسلمان ہو گئی ہاں۔ ابو ہریرہ ان سن عظمت دسنا والدین دی، ایک پاسے جہاد ایک پاسے والدین دی خدمت افضل کیے، توجہ ہے، ایک پاسے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ دی خاطر لڑنا، نہ کوٹھی دی خاطر، نہ مکان، نہ ملک، نہ جائیداد، نہ شہرت دی خاطر، نہ صرف اللہ دی خاطر لڑنا، جہاد۔ اور صحابہ دے اندر اتنی محبت سی جہاد دی، نویاں دلہنا وہا کے لے آنیاں، گھر میں بیٹھے ادھر جہاد دا اعلان ہویا ہے، صحابی دلہن چھڑ دیتی، جہاد تے تشریف لے گئے، اور میدان جہاد دے اندر کو تھے موتی چور دے لڈو نہیں پیش کردا، تیر چلدا، تلوار چلدا، آزا کٹے جانے، شہادت ملنی۔ اس میدان کاردار دے اندر اللہ دے نبی اعلان کرنا نا، صحابہ دوڑنے، جوان آنے، بڑھڑے آ جانے، بی بی آ جانیاں۔ ایک بی بی آئی یا رسول اللہ میرا 6 مہینہ دا بچہ ہے، قبول کرو، جہاد تے لے جاؤ۔ بی بی لڑن جوگا نے یا رسول اللہ میری آن نہ گواڑنا، جڑیاں ہیں صحابہ انہاں دے جوان سال بیٹے گئے جہاد تے، میرے دل وچ بھی اے حسرت اٹھی ہے، میرا جوان پتر نہیں۔ انہاں نو میدان معاشر دے اندر اللہ فرمائے گا فلاں شہید دی اماں کھڑی ہو، فلاں شہید دی اماں، تے یا رسول اللہ میرا پتر جوان ہے کونی، میں بچہ لے آندا ہے تاکہ شان مینوں بھی ملے، اللہ میرے پتر دا نام بھی لے کے مینوں اٹھاوے قیامت نو۔ یعنی جذبہ پیا دسنا عشق جہاد نال صحابہ دا۔ اللہ دے نبی فرمایا بی بی تے لڑن جوگا ہے ہی نہیں، یا رسول اللہ قبول تے کرو، اینو ڈھال بناؤ،
جتھے جڑا تیر تلوار ڈکی دا نا ڈال، اینو ڈال دے طور تے صحابی استعمال کرن، تیر چلن، تلوار چلن، آزا کٹی ہون، اے شہید ہوئے، مینوں بھی یہ رتبہ مل جائے۔ سمجھ آ ہن ایک پاسے جہاد ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے، توجہ رکھنی، ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی جہاد دا اعلان کیتا، صحابہ جہاد شامل ہو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں بھی تیاری کی تھی، میری ماں نو خبر ہو گئی کہ میرا پتر ابو ہریرہ جہاد تے جا رہی ہے۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مریض ہاں، بڈڑی ہاں، ابو ہریرہ میرا بیٹا جہاد تے جا رہی ہے، میری خبر گیری کون کرے گا؟ ہن اندازہ لا اس گل دا، اللہ دے نبی جدو ماں دی گل سنی نا، صحابہ موجود نے، کسے صحابی نو اللہ دے نبی نہیں فرمایا بھئی تو اٹھ ابو ہریرہ نو ساد، نہیں، اللہ دے نبی خود اٹھے۔ ہولے آکو سبحان اللہ، گوانٹی نہ سن ہر گل دا شرم ہے پر اندہ کو نہیں، سبحان اللہ، اللہ دی شان بیان کر باقی۔ اچھا اللہ دے نبی خود اٹھے، انہوں اندازہ لا، خود اٹھن صحابی نو بھئی سکتے سن، اللہ دے نبی خود اٹھے، ابو ہریرہ نو گلیاں تلاش کر رہے، ابو ہریرہ تے نگاہ گئی، اللہ دے نبی فرمایا ان سخت جملہ سن، اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ تینو حیا نہیں آ رہی؟ ماں چھڑ کے جہاد تے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ اللہ دی خاطر لڑنا جہاد، فرمایا چل ماں دی خدمت کر۔ جو صحابی جہاد تے جائے گا جو ثواب انہاں نو لبنا ہے، اعضاء کٹا کے گردناں کٹا کے، اے ابو ہریرہ اتنا ثواب میں محمد ضامن ہاں، برابر ثواب میں اللہ تو لائے کے تینوں دے گا، تو ماں دی خدمت کر۔ ہائے 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 ہائے، اور اندازہ لا، ترمذی شریف دی حدیث عبداللہ ابن عمر راوی، آپ نے فرمان دیں اللہ دے نبی فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تضحکما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ اللہ دے نبی فرمایا اولاد دا ماں باپ دے حجرے دے اندر رات نو جانا جدو او سون دے قریب ہون، بستر تے آ گئے نے، لیٹن دے قریب نے، تے اولاد انہاں کول جا کے اس نیت نال بیٹھے کہ اسی انہاں دے مزاج دے مطابق خوش طبعی دیاں گلاں کرسوں اور اے ہس پوسن تے ہسدیاں ہسدیاں سو جاسن، اس نیت نال کہ والدین نو ہسا کے تے اسی بستر تے سما دینا ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا میدان جہاد تلوار لائے کے لڑنا ایک پاسے، ماں باپ نو رات نو سوا کے ہسا کے سوا دینا، فرمانا اے جہاد نالو بھی اللہ دے نبی فرمایا افضل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے عزت اللہ تعالیٰ والدین نو دیتے، ایک لڑ رہے ہیں، تیر تلوار کھا رہے ہیں، ایک سرے ماں دے پیر دبا رہے ہیں، ثواب برابر پا رہی ہے، رسول فرمائے افضل ہے۔ اور والدین اگرچہ گنہگار نے، توجہ رکھنے ہو بھائی، اگرچہ گنہگار نے، پر تیری تقدیر بدلن واسطے نا لکھاں پیرہ دے مقابلے ایک کافی نے، لکھ پیر ایک پاسے تیرے حق کی دعا منگن تے ماں کلی منگے بیڑا تار چڑھنا ہے۔ اور ماں دی دعا یا بد دعا اولاد دے حق دے اندر اللہ تعالیٰ فٹ قبول کر دے، اور بڑے بڑے مجرم ہونگے، بڑے بڑے گناہگار ہونگے جڑے اس دھرتی دے گناہ کر دیں، توجہ آخری گلنا میں کردہ پیا، گناہ کر دیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے موقع تے سزا نہیں دیندہ، طاقت ہے رب دی کہ میری نافرمانی کرن والے گناہ کرن والے میں پھڑا انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گناہ جو بھی انسان کر رہے ہیں بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ موقع تے سزا نہیں دیندہ، ڈک دے آخرت نو دے گا، لیکن ماں باپ دے نافرمان نو اللہ دنیا چی سزا دے گا، دنیا چی سزا دے گا، جس نافرمانی کی تو انہوں سزا دنیا چی لبنی۔ مالک بن دینار اللہ دے ولی نے، توجہ ہے، بولو بولو سبحان اللہ، اللہ دے فقیر نے، ہاں فرماندن میں 60 حج بیت اللہ دے کیتے یہ جھوٹ دیاں باتاں نہیں، من گڑت کسے نہیں، اللہ دے فقیران دیا ولیاں دیا کتاباں دیا گلاں نے، اور اللہ دے ولیاں دیا خود اپنیاں آپ بیتیاں گلاں نے۔ مالک بن دینار فرماندن میں 60 حج بیت اللہ دے کیتے، میں گیا ایک سال، بڑا رش سی، بڑی بھیڑ سی، 1.5 لاکھ بندہ اس وقت
حج بیت اللہ نو آیا اس وقت دے لحاظ نالے بڑی تعداد ہے بہت کثرت فرماندے میں گیا مناظر تکے حاجیاں دا میدان عرفات شیطانوں کنکر جو بھی میں تکیا تے رات نو ساؤن لگیا نا میرے دل وچ بڑی خوشی سی اور میں آرزو لے کے سو رہا کہ یا اللہ یہ 1.5 لاکھ حجاج کرام آئے نے انہیں چو کتنے خوش نصیب ہیں جنہاں دا تو حج قبول فرما لیا اور کتنے بد نصیب اور محروم نے جنہاں دا تو حج قبول نہیں کیتا فرمان دن ایک گل میرے دل لے چیتے میں سو گیا رات نو اللہ تعالیٰ میں نو خواب دے اندر اس میرے سوال دا جواب اللہ خواب وچ وکھایا آواز آئی مالک بن دینار جتنے حج کرن این نا حاجی 1.5 لاکھ سارے دا حج قبول ہے مگر ایک دا نہیں نام بھی اللہ دسیا محمد بن ہارون بلخی شہر بلخ دے رہن والا ہے میں اللہ نے ان دا حج نہیں قبول کیتا مالک بن دینار فرماندن میں جدو ایک خواب دی کیفیت گل سنی نا فرماندن میری نیند کھل گئی میں تڑف گیا میں ایڈا پریشان کہ اے بد نصیب محمد بن ہارون بلخی اے محروم ہے کون کہ 1.5 لاکھ دا قبول ہے مگر اوندا نہیں ہو زمانے دا ایڈا وڈا بدبخت ہے کہ او کس جرم دی انہوں اللہ سزا دے رہے ہیں کہ ان دی حج نہیں اللہ قبول فرما رہا مالک بن دینار فرماندن رات نو میری نیند کھلی جب تک اذان فجر نہیں ہوئی فرماندن اسے غم دی وجہ تو میں نو نیند نہیں آئی ہائے 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 خیر فرماندن میں تڑف دیا وقت گزارا ہے سویرے اذان ہوئی صبح دی میں نماز پڑھی پریشان تے نہیں بیٹھے ہو فرماندن میں نماز پڑھ کے نا حرم شریف تو میں باہر گیا ہر ملکاں دے خیمے لگے ہوندے سن جو حجاج کرام ہوندے سن میں تلاش کردہ شہر بلخ دے جڑے خیمے سن نام بھی لکھیا سی میں انہاں دے اندر جا داخل ہویا میں سلام کیتا میں کہا حاجی و مبارک ہوئے السلام علیکم تے تواڈے چ محمد بن ہارون بلخی کون ہے انہاں کہا تے بڑا اللہ دا نیک بندہ ہے صائم الدہر ہے سارا سال روزہ رکھدا ہے سوائے عیدین دے کیونکہ عید دا روزہ مسلمان نہیں رکھ سکتا ہاں توجہ ہے نا تے قائم اللیل ساری رات وہ اللہ اللہ کردہ سوندا نہیں تے بڑا نیک بندہ اللہ تعالیٰ دا بزرگ ہے مالک بن دینار فرماندن میں بڑا پریشان ہو گیا بے مینو رات نو خواب دسا گیا بے اون دا حج نہیں قبول اے 10 دنوں بڑا نیک بندہ ہے تے بڑیاں تعریفاں فرماندن میں پریشان ہو گیا میں خیر ہوں دا نام پوچھا میں نو جگہ دا سونا کا سامنے جاؤ خیمے مالک بن دینار فرماندن میں داخل ہویا خیمے دے اندر محمد بن ہارون بلخی دے تے میں کپڑا ہٹایا اندر گیا نا وہ اتحیات وچ بیٹھا ہے او دا جڑا چہرے دا نور ہے نا زہد ورا تقوی عبادت دا ایک نور ہوندا ہے چہرے تے جو اللہ دے ولی دی نشانیاں ہوندیاں نو پوریاں میں حیران او دا چہرہ دل کردہ بندہ تکدا رہے خیر فرماندن اتحیات تو جدو سلام پھیرے ہے نا تو میں نو کہنے لگا تو مالک بن دینار ہے ایتھے باؤ میرا او ایڈا کاشف میں میرا نام بھی جان دا پہلی ملاقات خیر میں بہ گیا کہ اتے اور پریشانی میں نو کہنے لگا تو میں نو دسنا آیا بھئی تیرا حج قبول نہیں کھڑ لگے خیر ہو گئی میں ہاتھ سے بننے میں کہا جی جناب میں پریشان ہاں میں رات خواب تک بیٹھا بھائی سارے اندر قبول ہے پر تیرا نہیں تے مالک بن دینار فرماندن او محمد بن ہارون بلخی نا چیخ ماری رویا بڑا شدت و درد نال کرب نال رویا ہچکیاں بند گئیاں بڑا دیر رویا تو میں نو کہنے لگا مالک بن دینار جو تو تکے ہے نا او سچ ہے کیا بات وجہ محمد بن ہارون بلخی سبب بیان کر وجہ کی بڑی تیرا حج قبول ہے کیوں نہیں تو جرم کی کیتا محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا مالک بن دینار میرے کلوں دولت بڑی آ گئی پیسہ آ گیا جیویں پیسہ وددا گیا میں اللہ دی نافرمانی وچ وددا گیا میں نافرمانیاں تے آ گیا شراب نوشی تے لگ گیا شراب پینی شروع کر دیتی
فیشن ہے نا دکھاونا ہوندا بازار ساڈے کول پیسہ جی شراب نہ پیاں گے تے پنڈ والے آکھن گے تے آئی کو کنگلا ان دے کول تے مڑ پیسہ بھی کوئی نہیں چلو فیشن نہ کوئی انہاں نوں پتہ تے لگے نہ بخان مولک صاحب ہوری کوئی واہ واہ پیسہ پودا رکھدا ہے پر مال یا کنجریاں تے سٹ دیاں تا پیسہ وکھاونا بیا ویکھو 10,000 آ ویکھو جی 50,000 مرے کسے یتیم نوں دے مسکین نوں دے حاجت مند نوں دے بیمار نوں جیڑا علاج نہیں اونوں دے ایدے ویکھ کے تو اپنا چودھری بننا شراب تے کنجریاں تے پیسہ ساڑ کے تو اپنا پیسہ دار کرنا چاہنا تو میرا اینا میرا پیسہ اور جیڑا رب دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے یہ فیشن نہیں جہنم دا بالن پہ بنانا ایدہ انجام سن مالک بن دینار کھان لگے محمد بن ہارون بلخی کھان لگا میں شراب نوش بن گیا شراب پیتی وعلیکم السلام اللہ دی حد توڑی واقعہ دنیا جڑی ہے نا سپنی ہے انہوں کوئی پہچاندا ہے مولا علی جیسا ہوئے عثمان غنی جیسا ہن اس شراب کے لے کتھے گئی محمد بن ہارون بلخی کہن لگا مالک بن دینار ماہ رمضان دا مہینہ سی تے بڑا برکت والا سی میں روزہ رکھے ہی نہیں شراب پیتی وچ ماہ رمضان دے دیگر دے ویلے میں گھر بڑھیا ماں میری تنور دے روٹیاں بنا رہی سی میں نو ہوش نہیں سی تا اسلام شراب نو حرام فرمایا کل مار دی ضمیر انسان دا مار دی تمیز ختم کر چھڑ دی دھی بہن دی ماں عزت دے رشتہ داراں دی جناب پہچان ختم کر چھڑ دی تا اللہ اسلام دے اندر شراب نو حرام فرمایا محمد بن ہارون بلخی کہن لگا مالک بن دینار میں اپنی ماں نو کہن لگا میں نو کھانا دے ماں کہن لگی حیا کر ماں رمضان دا روزہ چھڑے آئی نافرمانی رب دی کرن والا ہے پھر بے ادبی ماہ رمضان دی تو کر رہے شراب پی رہے ہوئے پھر کھانا مانگ رہے ہوئے میں افطاری واسطے کھانا بنایا ہے شرم کر حیا کر اے مالک بن دینار ماں میں نو لڑی تنبیہ کیتی غصہ کیتا میں بھی غصے دے اندر آ گیا چکیا ماں نو تنورے سٹ دیتا ہوئے ہوئے ماں میری جلنا شروع ہوئی ساڈا پیر باہو بولے فرمایا او بے ادبا ناسار ادب دی آتے گئے ادبا تھی بانجے جڑے مڈ قدیم دے او بلیا کھیڑے ہون کدے نہ ہوندے رانجے جڑے ہونی او مٹی دے بھانڈے کدے نہ ہوندے کانجے جہے دل ادبی نہ سکھیا باہو سلطان فرمایا جہے دل ادبی نہ سکھیا باہو دونوں جہانی وانجے مالک بن دینار میں ماں نو سوٹ دیتا ہے جلنا شروع ہوئی چیخاں اٹھیاں ہمسایا ہے انہاں منظر تک کیا میری حالت اندر بند کیتا کنڈی لائی ماں میرے نو کڑیا فوت ہو گئی سی کفن دفن کیتا جنازہ پڑھ دیتا سویرے انہاں آ کے دروازہ کنڈی کھولی میں باہر آیا ہوش تے میرا کھل گیا سی نا تے میں پہلا سوال کیتا ماں انہاں کیا فوت ہو گئی میں نے جنازہ نے پڑھن دیتا انہاں کا ماں دی وصیت سی بھائی نہ ہاتھ لاوے نہ جنازہ نہ منہ تک ہاتھ ہی نہیں لان دینا ہارون بلخی کہنے لگا مالک بن دینار میری گھر والے کپڑا دی گڑڑی بن کے جا رہے میں کہا تو اسا کہ جڑا ماں دا نہیں ہو میرا ہے کہندے میری کائنات لٹی گئی اندے تو وڈا میرا دکھ تے صدمہ تے افسوس نہیں سی چوٹ وجی رویا چیخا بیکار سی جس دولت دی وجہ نال میں اللہ دی حداں توڑیا میں دولت اللہ دی راج خیرات کی تھی ساری وانڈ دیتی پہلا سال میں حج بیت اللہ نو آیا انہیں جڑا اللہ دا ولی یا اللہ میرے ال بھیج دیتا ہے انہوں 10 تیرا حج قبول نہیں
دوسرے سال آیا 15ویں آیا 20ویں مالک بن دینار میرا 24واں سال ہے یہ 24واں حج ہے جڑا میں ہوں بیٹھا رب تینوں بھیجا 10 حج قبول نہیں مالک بن دینار فرماندن میں تک کیا دے تو عرق تو سجی ہاتھ بازو کٹیا سی میں کہا ایک ہی بنے ہو سکا جس ہاتھ نال میں ماں نو سٹیا میں وڈ دیتا کواڑی چاک رو رہے ہیں اللہ حج قبول نہیں کردا مالک بن دینار فرماندن میں نے غصہ آیا میں وہ عبادت نہیں ویکھی میں تھپڑ مارے نفرت کی تھی واپس پلٹ آیا تات بندگی رب دی کیتی دن گزر گیا رات نو ستا مدینے دے تاجدار خواب چ آ گئے حضور فرمایا مالک بن دینار میرے امتی نو تھپڑ مارے آئی نہ امید کیتا ہی یا رسول اللہ ماں دا قاتل سی اللہ دے نبی فرمایا ماں دا قاتل ہے تے وہ ماں ہی دی وجہ نال جنت جائے گا یا رسول اللہ ماں نو قتل کرن والا تے ماں دی وجہ نال جنت اللہ دے نبی فرمایا ہاں میدان معاشر اللہ عدل قائم کرنا ہے بی بی پیش ہو سی یا اللہ میرے بیٹے جلا کے قتل کیتا ہے میں نے بدلا اللہ فرمائے گا فرشتہ نو پھڑو جہنم سٹ دیو فرشتے گسیٹ کے لے جا سن مالک بن اللہ دے نبی فرمایا مالک بن دینار محمد بن ہارون بلخی ماں نو سوال کر سی مگر کھلیو سی ماں میں تیری وجہ نال جہنم جا رہا تو میں نو معاف کر ماں خاموش رہا سی درمیان پہنچ جا سن فرشتے گسیٹ کے لے جا رہے ہیں دوسری مرتبہ پلٹ سی ماں تیری وجہ نال جہنم جا رہے ہیں معاف کر ماں خاموش رہا سی جدو جہنم دے کنارے پہنچ جا سن میرے تک آخری گل مکا رہا جہنم سٹن دے قریب ہو سن پلٹ کے آکسی ماں تیری وجہ نال میں جہنم جا رہے ہیں قریب سٹن والے ماں آکسی اللہ میں نے معاف کیتا ہے میرا رب تو بھی معاف کر اللہ سونا سوال کرے گا اس مائی نو کیا ہے بی بی تیرے بیٹے تینو جلا کے قتل کیتا ہے تو معاف کر رہی ہے اگے جملہ سنو او بی بی جواب دے گی بی بی جواب دے گی کیا ہے میرا رب اے پتر سی میں ماں اس میرا جلنا برداشت کیتا ہے پر ان دا جلنا میرے تو برداشت نہیں ہوندا اللہ فرمائے گا انہوں جہنم تو ڈک دیو انہوں جنت عطا کر دیو تو میرا بھائی والدین دے اللہ تعالیٰ جو عزت شان بنائی ہے نا لکھاں پیر ایک پاسے آج تے 2 نمبر نے نا اونا کل جا دعاواں منگانا تے 6 مہینے پیر دبانا کدے ماں دے پیر دبائے نہیں باپ دے کندھے دبائے نہیں باپ نو سر تے تیل لایا ہی او دی خدمت کی تھی ہی قدم خدا دی ماں باپ دی خدمت کر اونا ماں دے پیر پھد لائے اللہ تو نہ تینو جگ دے پیر نہیں پھڑن دے گا نہ تو پولیس دے پیر پھڑے گا نہ کسی نواب دے نہ کسی چودھری دے ماں دے پھڑ لے ماں ہے نا آخری حدیث 1 منٹ دی تقریر ختم صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ پیسہ میرا ہے تو میرا باپ چاہتے وال لیندہ ہے مسئلہ دسو اللہ دے نبی فرمائے صحابی ہے 10 پیسہ تیرا ہے جی یا رسول اللہ میرا ہے مال تیرا ہے جی یا رسول اللہ میرا ہے اللہ دے نبی فرمایا تے اے باپ یا رسول اللہ وہ بھی میرا ہے اللہ دے نبی فرمایا باپ تیرا تے مڑو وال سکتا ہے تو باپ دا پیسہ بغیر ہوندی اجازت دے نہیں وال سکتا او وال سکتا ہے اللہ تعالیٰ عزت شان مقام والدین دیتی ہے برحق کے قسم خدا دی جگ اس جہان اس سکھ چاہنا ہے ماں باپ نال محبت کر کے ویک جنہاں نو تقدیاں حج مقبول دا ثواب لبدا ہے حدیث رسول اللہ دی زبان نال لبدا ہے تو اللہ سونا والدین دی خدمت تعظیم سانو ادب دی توفیق بخشے ہن ساڈے علاقے دی جان پہچان فخر العلماء زینت القراء